بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا انگلش کا لیکچر کلاس 9 کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آنسر کوسچن۔ پریویس لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 5 ڈیفوڈلز اس کی گلوسری کی تھی اور اس کے 2 انر کوسچن کیے تھے۔ تو آج کے ہمارے اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز کے کوسچن کریں گے۔ ایکسرسائز میں فرسٹ کوسچن ہے، اور آپ نے اورل ایکٹیویٹی گائیڈ لائن ٹو پریپیئر پریزنٹیشن، یہ آپ نے کلوز کر دینا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا اورل ایکٹیویٹی بھی۔ تو فرسٹ کوسچن ہے، وٹ از دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم، یعنی کہ نظم کا جو مرکزی خلاصہ کہہ رہے ہیں، مین آئیڈیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دا پوئم از اے ٹرائبیوٹ ٹو نیچر اینڈ اٹس مینیفیسٹیشن، یعنی نظم جو ہے وہ فطرت اور اس کے اظہار کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، یعنی فطرت کی جو خوبصورتی ہے اس کے بارے میں ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اٹ پریزنٹس بیفور اس دا اٹریکٹیو اینڈ ایکسائٹنگ بیوٹی آف نیچر، اور یہ ہمارے سامنے فطرت کا دلکش اور ہیجان انگیز حسن پیش کرتی ہے۔ اٹ آلسو پریزنٹس دا پیوریفائنگ امپیکٹ آف نیچر آن ہیومن بینگس، دوسرا یہ انسانوں پر فطرت کا پاکیزہ جو ہے اثر بھی پیش کرتی ہے اور انسان کی روح کو تطہیر کرتی ہے۔ یہ انسان جب سٹریس میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، تو اگر وہ خوبصورت نظارے یعنی جو فطرت کے حسن کا یا اللہ کو یاد کرے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا دیدار کرے، تو اس سے انسان کی جو سٹریس ہوتی ہے، جو ٹینشن ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور جو ویسے بھی مریض ہوتے ہیں، مطلب نروس ہیبٹس کے، نروس ڈیزیز جن کو ہوتی ہے، تو ان کو یہ اسپیشلی ڈاکٹرس یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ کسی ہریالی والی جگہ پہ، خاموشی والی جگہ پہ، یعنی گاؤں میں، قصبے میں، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ فطرت کے خوبصورت مناظر اور شور سے وہ جگہ پاک ہو، وہاں پہ اگر وہ رہے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے قدرت کو بنایا اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی ہر ایک چیز میں ایسا ربط رکھا ہے، ایسا نظم و ضبط ہے، ایسی پنچوالٹی ہے کہ انسان اگر سیکھنا چاہے نا پنچوالٹی، تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے سیکھے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، وٹ ڈو دا ڈیفوڈل ریپرزینٹ ان دا پوئم، یعنی جو ڈیفوڈلز ہیں نا، آبی نرگس، یہ جو پوئم ہے اصل میں یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کس چیز کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، یعنی جو پھول ہیں وہ کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہوگا دے ریپرزینٹ دا ایجنٹ اور سورس دیٹ provide us delight and release us of the tension and strain of life، کہ یعنی وہ ایسے ایجنٹ یا ذریعے کی نمائندگی کرتے ہیں جو ہمیں خوشی مہیا کرتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، ہمیں زندگی کے جو تناؤ ہے، جو سٹریس ہے، یہ ان سے نجات دیتے ہیں۔ They symbolize the beginning of spring، دوسرا یہ موسم بہار کے آغاز کی بھی علامت ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے، what wealth do memories of the scene give to the poet، یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منظر کی یادیں شاعر کو کون سی دولت مہیا کرتے ہیں؟ تو ویسے بھی زندگی میں، لائف میں کچھ ایسے یعنی ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، کچھ ایسے سین ہوتے ہیں کہ جن کو انسان کبھی نہیں بھلا سکتا، کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جن کو انسان جب غم میں ہوتا ہے ان کو یاد کرتا ہے تو خوشی ملتی ہے، اور جب خوشی میں ہوتا ہے تو بعض ایسے دکھی لمحات بھی ہوتے ہیں کہ جن کو یاد کرتا ہے انسان سیڈ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لمحے تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تناؤ میں ایک امید کی کرن کا، یا مطلب کرن کہہ لیں، امید کی کرن ہوتے ہیں ان کے لیے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو خوشی میں بھی غمزدہ کر دیتے ہیں، یعنی وقت کبھی تھمتا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں انما العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، تو اگر تنگی کے حالات ہوں تو آسانی بھی آتی ہے، اور اگر آسانی ہو تو تنگی کے بھی امید رکھنی چاہیے۔ تو اس کا آنسر ہوگا میموریز آف دا سین گیو ٹو دا پوئٹ دا ویلتھ آف ہیپینس، یعنی جو منظر کی یادیں ہیں شاعر کو خوشی کی دولت مہیا کرتی ہیں۔ وین ایور، جب کبھی ہی ریکالز دا سین، یعنی وہ منظر کو یاد وہ کرتا ہے، ہز پلیس، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہز ہارٹ بگنس ٹو ڈانس ان ڈیلائٹ، تو اس کا جو دل ہے خوشی کی انتہا میں اس کا دل رقص کرنے لگتا ہے۔ کوسچن نمبر 4 ہے، لسٹ دا ورڈس دیٹ ہائٹن دا ساؤنڈ افیکٹ ان دا پوئم، یعنی ان الفاظ کی فہرست بنائیں جو نظم میں صوتی اثر اجاگر، صوت کہتے ہیں آواز کو، یعنی جس سے ہماری آواز جو ہے بلند ہو، یا اس سے مطلب ہائٹن یعنی اوپر اٹھے آواز،
تو یہ ایسے کوشچن پیپر میں نہیں آتے، لہٰذا آپ یہ چھوڑ دیں، اسکپ کر دیں۔ لاسٹ کوشچن، ہاؤ ہیز دا پوئٹ ہارٹنڈ دا امپیکٹ آف دا پوئم بائی یوزنگ دا فگریٹو لینگویج؟ فگریٹو لینگویج یہ ایک علم الکلام، یعنی ایک ایسی صنایا بدایا کہہ لیں، یعنی علم الکلام یہ گرامر کا ہے، اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ فگریٹو لینگویج ہوتا کیا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پوئٹ میں، نثر میں جو بھی آپ لکھتے ہیں نا، اس کی خوبصورتی، الفاظ کی خوبصورتی، یعنی اس میں ہم میٹافر یوز کر لیتے ہیں، سملی یوز کر لیتے ہیں، پرسنیفیکیشن کا جو تھیم ہے وہ ڈال لیتے ہیں، تو اس سے جو ہمارا کلام ہوتا ہے نا وہ خوبصورت بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جان آ جاتی ہے، اس کی سجاوٹ کو کہتے ہیں۔ تو اس کا سوال کہتے ہیں کہ علم الکلام استعمال کر کے شاعر نے کس طرح نظم کی تاثیر اجاگر کی ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا دا پوئٹ ہیز یوز سملیز اینڈ میٹافرز ان دس پوئم، یعنی اس نے شاعر نے تشبیہات اور استعارے استعمال کیے۔ تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کسی خوبی یا خامی کی بنا پر کسی چیز کے مانند قرار دینا، اور میٹافر کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم سبجیکٹ کو کی مانند قرار نہیں دیتے بلکہ ڈائریکٹ وہی کہہ دیتے ہیں، جس طرح علی از بریو لائک اے لائن، اور یہاں پہ دیکھیں میں نے کہا علی از بریو لائک اے لائن، یعنی علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ لائک یہاں پہ سملی ہے، لیکن اگر میں کہوں علی از اے لائن، علی شیر ہے، یعنی بہادری کی بنا پر میں نے علی کو شیر کہا، یہ میٹافر ہے۔ تو وہاں پہ ہم لائک کا کی معنی یعنی اس کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جب ہم اومٹ کر دیتے ہیں سملی کا ورڈ سینٹینس میں سے، تو ڈائریکٹ جب ہم کسی سے کلام کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے میٹافر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ میٹافر کی یہ خوبی ہوتی ہے، ایک تو یہ مجازی معنی دیتا ہے اور دوسرا حقیقی معنی، یعنی ایٹ اے ٹائم دونوں معنی یہ کریٹ کرتا ہے، دونوں میننگ۔ لیکن سملی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی میننگ کو ڈسکرائب کرتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں شاعر نے استعارے اور تشبیہات استعمال کیے ہیں۔ دیز فگرس آف اسپیچ انہینس دا بیوٹی اینڈ چارم آف دا پوئم، اور یہ جو علم الکلام ہے نظم کا حسن اور چاشنی بڑھاتے ہیں۔ دا فگریٹو لینگویج از ایز، یعنی ایسی تمثیلی زبان اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ دا اسٹریچڈ ان نیور اینڈنگ لائن، یعنی وہ نہ ختم ہونے والی کتاری ہماری پوئم میں یوز کیا گیا ہے یہ سینٹینس۔ اینڈ 10,000 saw I at a glance، اور میں نے ایک ہی نظر میں جو ہے 10,000 دیکھے۔ اب یہاں پہ فگریٹو لینگویج کا یوز کر کے انہوں نے جو ہے کلام کو اور بھی زیادہ شاندار بنا دیا ہے، اچھا بنا دیا ہے۔ تو اس طرح ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آج کی ڈیٹ ڈال کے ہوم ورک میں آپ یہ 4 کویسچن کریں گے اور ان کو اچھے سے یاد بھی کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی واٹ از اے فگریٹو لینگویج یا فگر آف اسپیچ، یہ کتنے ہوتے ہیں اور یہ ہم ڈیٹیلڈ ڈسکس کریں گے۔ ٹیک کیئر، خدا نگہبان۔